अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अली अमीन गंडापुर को जी नायल करने का मंसूबा तैयार हो चुका है। जेयूआई फे के एक मेंबर ने चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन को एक दरखास्त दी थी कि डेरा इस्माइल खान में 735 कनाल अराजी जमीन है, वो अली अमीन गंडापुर के नाम पे आर्जी तौर पे ट्रांसफर हुई। उस जमीन को बेचकर ही अली अमीन गंडापुर ने जनाब गाड़ी हासिल की है और उस जमीन का जो असल मालिक है वो मोहम्मद जो है आसफ खान नामी बंदा है। तो लिहाजा अली अमीन गंडापुर सादिक अमीन नहीं है, इनको नाअहल किया जाए। जब ये दरखास्त आई तो मैंने भी कहा था कि ये शायद अली अमीन गंडापुर को ब्लैकमेल करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। अब आज क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने वजीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर के मुतालिक तहरीरी फैसला जारी किया और कहा कि ये 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो। अब इसका मतलब क्या है? बड़ा सादा सा मतलब है कि आप अली अमीन को रास्ते से हटाना चाहते हैं। तगड़ा बंदा है, दलेर है, बहादुर है, खड़ा हुआ है, टक्कर देता है, अडयाला जेल पहुंच जाता है, सेहत कार्ड बहाल करता है, रिश्वत ना लेने की बात करता है और उसके बाद वो कहता है कि 9 मई के जो जाली और झूठे मुकदमे बनाए गए हैं उनको वाश आउट किया जाए, वरना जो है वो अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। और केपीके से आज मैं तैमूर जफर झगड़ा साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा यहां तो इतनी जो है वो अनत मचाई गई है कि सरकारी अफसरान ने पैसे लिए कि पैसे दें और अपना नोटिफिकेशन करवा लें। अब हारे हुए पैसे ले लेके घूम रहे थे और वो अपने आप को जितवा रहे थे। कई लोगों ने पैसे दे दिए लेकिन वोट इतने ज्यादा थे कि मैनेज नहीं हो रहे थे, फिर उनको पैसे वापस किए गए कि भाई साहब हम आपका काम नहीं कर सके तो ये हम आपको पैसे वापस दे रहे हैं। तो इस तरह की। अच्छा, अली अमीन गंडापुर को अगर नायल कर दिया जाता है, देखें खबरें तो इससे पहले भी चली थी ना, मुख्तलिफ सहाफियों ने कहा कि अगर केपी के कंट्रोल ना हुआ तो वहां पे जो है वो गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, किसी भी तरह से शहबाज शरीफ की हुकूमत को चलाना है और पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं देना। लेकिन गंडापुर 2/3 मेजोरिटी से आया हुआ है, आपको पता है 2/3 मेजोरिटी, और जो चंद लोगों को जितवाया गया है ना केपीके के अंदर, वो भी जितवाया गया है, जितवाया गया। ये तैमूर झगड़ा वाली सीट और 1-2 और सीटें, यानी धांधली की गई है। उसके बावजूद जो है वो मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी गई ना मखसूस नशिस्तें। उसके बावजूद आज भी पीटीआई के पास वहां पे 2/3 मेजोरिटी है। इसका मतलब यह कि एक पूरे सूबे ने बड़ा क्लीन और क्लियर जो है वो मैंडेट दिया है गंडापुर को। अब अगर उस सूबे के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो फिर क्या रिएक्शन आएगा? रिएक्शन ऐसा वैसा रिएक्शन नहीं होगा कि आपने बड़ा वो सोचा और आपने कहा कि चलो उड़ा देते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इसको फारिग कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा। 2/3 मेजोरिटी, एक वाजिया तौर पे फैसला सुनाया गया है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी मुश्किल से हुकूमत बनी है, कुछ लोग इधर हैं कुछ लोग उधर हैं, नहीं। लोगों का जो दिमाग है ना, जो माइंड है, वो बड़ा क्लियर एंड क्रिस्टल है। तो लिहाजा उसके बाद क्या होगा अगर ये गलती कर दी गई? पहले तो लगता है कि ये सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए, ये कहने के लिए कि औकात में रहें, हद में रहें, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये गलती कर दी गई तो फिर ये नाकाबिले तलाफी गलती होगी कि आप मुल्क को तोड़ने के मुतरादिफ काम करेंगे और मामलात किसी और तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा बेहतर है इसको अभी यहां पे कंट्रोल कर लिया जाए। फिर आज काशिफ अब्बासी के शो में ARY पे जो ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम वो करते हैं, उसमें मोहसिन शाह नवाज रांझा ने कहा कि मुझे भी हरवाया गया है। एक शख्सियत का, यानी जमात के अंदर एक शख्सियत का मुझसे इख्तिलाफ था तो इसलिए मुझे हरवा दिया गया। देखिए जिस तरह से वो रोते फिर रहा है, जावेद लतीफ को मुझे हरवाया गया, राना सनाउल्लाह मुझे हरवाया गया, इस तरह मोहसिन शाह नवाज कहते हैं जमात के अंदर से हरवाया गया। अब इसका यह मतलब नहीं है कि ये हारे नहीं है, इसका यह मतलब है कि जितवाया नहीं गया इन्हें। ये जीत सकते थे। कैसे जीत सकते थे? जैसे बाकी जीत गए। फार्म 47, अच्छा फार्म 47 अगर बाकियों के लिए बन सकता है तो ख्वाजा साद रफीक के लिए क्यों नहीं बन सकता? मोहसिन शाह नवाज रांझा के लिए क्यों नहीं बन सकता? राना सनाउल्लाह के लिए क्यों नहीं बन सकता? मियां जावेद लतीफ के लिए क्यों नहीं बन सकता? जहांगीर तरीन के लिए क्यों नहीं बन सकता?
پرویز خٹک کے لیے کیوں نہیں بن سکتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو ہروانا تھا، جن کو جتوانا تھا وہ تو ایسا بھی ہوا ہے نا، جیسے یہ سالک والا معاملہ ہوا ہے، چودھری سالک کے ووٹ ہیں 30-35 ہزار، اور وہاں پہ کیسرا علاقے کے 1 لاکھ سے زائد ووٹ ہرا دیا نا۔ سیالکوٹ میں کیا ہوا؟ ریحانہ ڈار کتنے ووٹ ہیں؟ لاکھوں میں، اور خواجہ وینٹیلیٹر 50-60 ہزار کم، آپ نے جتوا دیا نا۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے تھے، تو لہٰذا نون لیگ کے اندر بھی ایک بغاوت ہے۔ اور پھر ہوا کیا ہے؟ یہ جو کل بھی میں نے اس پہ ویلاگ کیا تھا، پچھلے 2 دنوں سے بڑی نون لیگ کے اندر ایک بغاوت ہے، استعفے بھی آئے کہ وہ جو بچی ہے مریم اکرام ٹک ٹاکر، اس کو ایم این اے کی ریزرو سیٹ پہ نامینیٹ کیا، اور اس کے بعد استعفے آنا شروع ہو گئے کہ کل تک جو پی ٹی آئی میں تھی، 9 مئی تک پی ٹی آئی میں تھی، اب وہ عمران خان کو گالیاں دیتی ہے، خاتون ٹک ٹاکر ہے، تو آپ اس سے اتنا خوش ہیں کہ آپ باقیوں کو اگنور کر کے اس کو آپ ایم این اے بنا رہے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اسے تنخواہیں ملیں گی، پروٹوکول ملیں گے، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی پارٹی کے اندر ایک بغاوت۔ تو اب جو ہے وہ عطا تارڑ وہ کہتے ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں تک وہ بچی خود ہی اپنے کاغذات واپس لے لے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری جماعت نے شاید غلط فیصلہ کر دیا، فیڈ بیک جو ہے وہ بہت سخت آیا، تو اس لیے جو ہم نے تو فیصلہ تبدیل کر لیا ہے، اور پھر جو ہے اس کے اندر کچھ قانونی پہلو بھی تھے کہ اب لسٹ جا چکی ہے تو اب واپس نہیں ہو سکتی، تو بہرحال اب جو بھی معاملات ہوئے ہم وہ واپس لینے لگے ہیں، اور وہ بچی خود بھی اپنے کاغذات واپس لے لے گی۔ اظہر جاوید ہیں، ویسے تو صحافی ہیں لیکن نون لیگ کے ٹاؤٹ ہیں، کہتے ہیں اہم خبر ذرائع نے کنفرم کیا ہے، مریم اکرام کے تحریک انصاف کے حوالے سے سامنے آنے والی تفصیلات اور مسلم لیگ نون کے ورکرز کے احتجاج کے پارٹی قیادت نے اسمبلی نشست واپس لینے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں تمام قانونی آپشن استعمال کرنے کے بارے میں ہدایت بھی جاری ہو چکی ہیں۔ 19 مارچ تک یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا، یعنی وہ جو ٹک ٹاکر کو سیٹ دی گئی تھی اسے بتایا گیا ہے کہ تم ایک کام چلو آپ نے دے ہی دی، تو پھر وہ اس لیے بھی ہوا کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آگے کام سے گھر کی بچی۔ نون لیگ کے اندر تو یہ کلچر نہیں ہے نا۔ دیکھیں خان کی جماعت کے اندر کیا ہے، کے پی کے اندر 1 درجن سے زائد منسٹر ایسے ہیں جو پہلی دفعہ منسٹر بنے ہیں، 50 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ ایم پی اے بنے ہیں۔ یہ قومی اسمبلی کے اندر ایسے نئے نئے چہرے ہیں جن کے آپ کو نام بھی نہیں آتے، لیکن یہاں نون لیگ کے اندر تو نہیں نا، آپ کا جینز وہ تگڑا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کا کوئی نام شام ہے یا آپ کے پاس نہیں، جین بھی تگڑا ہونا چاہیے، آپ کا ڈی این اے تگڑا ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر جے یو آئی کا سینٹ کے ضمنی الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کی حمایت کا اعلان۔ تو یہ 6 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے، ویسے 2 اپریل کو بھی سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، تو یہ 6 سیٹیں جو خالی ہوئی ان پہ الیکشن۔ تو اب فضل الرحمان کی جماعت اسلام آباد والی جو سیٹ ہے نا، جس پہ سینیٹر بنانے کا ارادہ ہے یوسف رضا گیلانی کو، کیونکہ پتہ ہے ان کو پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ گیلانی صاحب ہارے ہوئے ہیں، بیرسٹر تیمور نے ملتان سے ان کو ہرایا ہوا ہے، تو لہٰذا ان کو سینٹ کے اندر لایا جائے، وہاں پہ کہیں وہ فارم 45 اور 47 والے معاملات ہوئے تو گیلانی صاحب کی سیٹ تو نہیں بچے گی، تو ان کو سینیٹر بنانا چاہ رہے ہیں اسلام آباد والی سیٹ سے۔ تو اس پہ فضل الرحمان کی جماعت ان کو سپورٹ کرے گی۔ وہ فضل الرحمان جس نے باقی کسی کو ووٹ نہیں دیا اور جو کہہ رہا تھا کہ سڑکوں پہ بھی اور باہر بھی دما دم مست کلندر ہوگی، فواد چودھری نے بھی کہا تھا کہ اگر فضل الرحمان نہ مینج ہوا تو پھر معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، تو لہٰذا اب آپ دیکھ لیں کہ فضل الرحمان اپنے مفاد کے لیے کسی طرح بھی جا سکتا ہے، یعنی اس سے کوئی توقع نہ رکھے کہ بڑا اصولی فیصلہ کرے گا، جمہوریت کے لیے اٹھے گا۔ یعنی فضل الرحمان نے تو نون لیگ کو پیغام بھیجا تھا نا کہ بلوچستان میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اور اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ اب بڑی دیر ہو چکی ہے۔ اسحاق ڈار سے یاد آیا، بڑا شور مچا ہوا ہے مختلف حلقوں میں کہ ایک اکانومسٹ، ایک وزارت خزانہ کا بندہ، وہ کیسے وزارت خارجہ چلا سکتا ہے؟ یعنی ایک اکانومسٹ وزارت خارجہ کا جو اہم انتہائی اہم معاملات ہیں وہ ڈپلومیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا۔ تو بہرحال سارے اس ملک کے اندر بلنڈر ہو رہے ہیں، اس سے بڑا کیا بلنڈر ہوگا؟ پھر جناب پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، پنجاب حکومت کا بہت بڑا فیصلہ سن لیں، کیلے اور پیاز پنجاب سے باہر لے جانے پر پابندی۔ بڑی وہ ہو رہی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ بڑی گورننس کر رہے ہیں، کیلے نہیں جانے چاہیے باہر پنجاب سے، اور فروٹ کی شاپر میں بھی ڈال کے نہیں لے جانے۔ کسی کوئی پشاور کا کوئی پنڈی کا پشاور جا رہا ہے نا تو کیلے جا کے پشاور خرید لیجیے گا، پیاز بھی۔ اچھا، پھر صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے کہ پنجاب حکومت نے اور یہ جو ہے آپ کی وفاقی حکومت نے چیلنج کر دیا ہے، یہ 14 دن جیل کے اندر جو ملاقاتیں عمران خان سے نہیں ہو سکتی، اور سنگل رکنی بینچ نے فیصلے دیے ہوئے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، جس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی ہیں، عمران خان کے دیگر وکیل بھی ہیں۔
تو اب اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے 2 رکنی بینچ کے سامنے، اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بھی چیلنج کیا ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہوا ہے اس کو ریویو کیا جائے۔ اور اسی طرح سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے بھی اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کل ہی اس پہ سماعت ہوگی، اور جسٹس جہانگیری صاحب اور عامر فاروق جو کہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ اس پہ سماعت کریں گے۔ تو لہٰذا کام پکا ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے بھی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ ہونے پائے۔ IMF کا وفد بھی آج پاکستان آ رہا ہے، عمران خان نے خط بھی لکھا ہوا ہے، دیکھتے ہیں اب اس پہ کیا ہوتا ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان وہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ میرے بھائی کو قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی عمران خان کی زندگی محفوظ نہیں ہے، خطرے میں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے ارشد شریف کو قتل کیا گیا، ہم نے وہ بھی معاف نہیں کیا، لیکن یہ عمران خان کو ہم قتل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کر رہی تھی، ذرا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہاں پہ لوگوں کو قتل کروائیں گے جیسے ارشد شریف کو کروایا تھا۔ ارشد شریف کا کیا کیا تھا انہوں نے؟ ارشد شریف کو کیمیا پہنچایا تھا تاکہ ادھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ ہم نے ابھی معاف کیا ارشد شریف کا قتل، اب یہ ان کا خیال ہے کہ شاید یہاں پہ بھیڑ بکریاں بیٹھی میں ہم بولیں گی نہیں، اور اس کے مطلب ہے کہ ہم عمران خان کو بھی اب قتل کر سکتے ہیں۔ ان کا خواب میں یہ نہ سوچیں، یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ اس کے بعد یہاں بیٹھ کے ان کی یہ اور ان کی نسلیں بول بھی سکیں گے، ہم دیکھیں گے۔ تو یہ جناب خواب دیکھے جا رہے ہیں، کنسرن آج بیرسٹر گور نے بھی اس پہ کہا کہ ہمیں خدشہ ہے، عمران خان کی جان خطرے میں ہے، عمر ایوب صاحب نے کہا، اور اب عمران خان کی بہن نے بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان کے قتل کا منصوبہ ہو سکتا ہے، آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم کسی بھی طرح سے جو ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جی پاکستان پر رحم کریں، پاکستان زندہ۔